میں جوانی ان کی گزر گئی۔ اب آپ کے سامنے عزت مآب قبلہ خطیب اہل بیت مولانا جناب سید باقر حسین جعفری صاحب خطاب فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد ذاکر اہل بیت جناب سید ثقلین حیدر بخاری صاحب، اور اختتام پہ ذاکر اہل بیت جناب چودھری آصف رضا گوندل صاحب شفیع تابوت امام برآمد کروائیں گے۔ آغا صاحب کی آمد کے لیے اپنی زبانوں کو معطل فرمائیں۔ بلند صلوات۔ محمد وآل محمد بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بارے صدق محمد وآل محمد کا اس درود پاک، اس حدیث قصہ، اس مجلس ادا، اس شہادت کا واسطہ، اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس فاتحہ کا اجر و ثواب امام مظلوم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ جہر معصومین علیہ السلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار، شہداء کربلا اور تیرے صالحین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ اس کا اجر و ثواب محمد مصطفیٰ اور اہل بیت اطہار کا صدقہ، شہداء کربلا کا صدقہ، بالخصوص موسیٰ کاظم علیہ السلام کا صدقہ، ان کی شہادت کا واسطہ، اس کا اجر و ثواب نجم شاہ صاحب اور ان کے دیگر عزیز و اقارب کے تمام مرحومین کے نام اعمال میں شامل فرما۔ میرے اللہ ان کی دیگر حاجات میں بشریت پوری فرما۔ ان کا یہ صف ماتم امام موسیٰ کاظم کا بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ہم سب کی حاجات مدنی بشریت پوری فرما۔ ہمیں صحیح معنی میں مومن کامل بن کے اہل بیت کے جتنے بھی تہوار ہیں، خوشی کے غمی کے، ان کو بھرپور طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرما۔ پڑھیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین، ولی الدارین امام القبلتین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ومما رزقناهم ينفقون۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ میں انتہائی مختصر وقت کے لیے اپنی عبادت کو مکمل کرنے کے لیے اور اپنی حاضری اس عبادت میں شامل کرنے کے لیے چند منٹ رحمت دوں گا،
اور میں ایک بات شاید اس سے پہلے ایک مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ ہم لوگ اپنے دنیاوی کاموں کے لیے جو ٹائمنگ فکس کرتے ہیں اس سے ایک لمحہ بھی دیر نہیں کرتے. اور کیا یہ اچھا ہو کہ اگر مجلس ادا کا وقت 1 بجے بتا دیا جائے تو 12:45 بجے سننے والوں کو پنڈال میں موجود ہونا چاہیے تاکہ اس کی جو ابتدائی فیوز و برکات ہیں ان سے بھی مستفید ہوا جا سکے. کیونکہ مجلس ادا کے برپا کرنے کا اجر وہ الگ ہے، لیکن اس میں شامل ہو کر اس کو رونق بنانے کا جو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے. میں آپ کی نظر میں ایک واقعہ، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جو آسمان کے ملائکہ زمین کی طرف آتے جاتے رہتے ہیں کیونکہ ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. کچھ ملائکہ زمین کی طرف سے آسمان پر جب واپس گئے تو وہاں کے جو ملائکہ تھے وہ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے اور انہوں نے پوچھا کیا بات ہے. تو منظر تو میں نہیں بتا سکتا چونکہ کتاب ہے، کتاب کا منظر جو ہے نا وہ خود میں نے خود بنانا ہوتا ہے. تو انہوں نے جب مڑ کے دیکھا تو کہا بھائی کیوں ہمارے پیچھے پیچھے قطار باندھے چلے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ اتنی اچھی خوشبو جو تمہارے جسموں سے آ رہی ہے، تمہارے پروں سے آ رہی ہے، یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ کہا یہ تو نہیں ہمیں پتا، لیکن ہم جہاں سے آ رہے ہیں وہ جگہ ایسی ہے کہ شاید اس کے اثرات ہوں. کہاں سے آ رہے ہو؟ تو ان ملائکہ نے جو زمین سے آسمان پر گئے تھے انہوں نے آسمانی ملائکہ سے یہ کہا کہ جب ہم نیچے گئے تو اپنے امور کو سر انجام دیتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ مجلس حسین برپا ہے. تو ہم اس مجلس میں جا کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد جب مجلس اختتام پذیر ہوئی تو ہم وہاں سے اٹھے، تب سے یہ خوشبو ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے. یعنی ایسی خوشبو جو اس امام کی تھوڑی پہ سے ملتی ہے وہ نصیبوں والے ہی لیتے ہیں. تو اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہمیں بھی وہ جگہ ذرا نشاندہی کرا دو تاکہ ہم بھی یہ خوشبو لینا چاہتے ہیں. بڑی پیاری خوشبو ہے جو مجلس حسین سے آپ لے کے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا وہ تو ختم ہو چکی ہے. پھر انہوں نے کہا بے شک وہ ختم ہو چکی ہے لیکن اس کی خوشبو کے اثرات تو اس کوڑی پہ باقی ہوں گے نا، لہذا ہمیں تم جگہ بتاؤ، ہم وہاں جانا چاہتے ہیں. اور وہ گئے اور واقعی میں ان کو وہ خوشبو حاصل ہوئی. لہذا کاش کہ ہمیں اس خوشبو کی معرفت حاصل ہو سکے، مجلس حسین کا مقام حاصل ہو سکے کہ ہم دنیا داری کے کاموں کو چھوڑ کے مجلس حسین کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئیں. اور ایک وقت تھا، آپ بزرگ حضرات تو جانتے ہیں، ایک وقت تھا کہ مومنین سامعین مجلس ادا کے اندر بیٹھ کر پڑھنے والوں کا انتظار کیا کرتے تھے. پتہ نہیں کیا ماحول ہو گیا ہے کہ اب پڑھنے والے تو پہنچے ہوتے ہیں لیکن سننے والے کی وجہ سے مجلسیں دیر سے شروع کرنی پڑتی ہیں. پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بیان کرنے کے لیے ذاکر آیا ہوتا ہے وہ سارا بیان نہیں کر پاتا. اس سے وہ جو سننے والے آتے ہیں، جو دیر سے آتے ہیں اور دیر سے مجلس برپا ہونے کی وجہ سے وہ سارے جتنے بھی علوم وہ دوسروں تک
منتقل کرنا چاہتا ہے ذاکر وہ نہیں کر پاتا. فرضی گفتگو کی، بس حاضری ہوگی جی، خوشبو مل گئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ نہیں. اس مجلس حسین کا، اس عزاداری کا کوئی خاص مقصد ہے بھائی. یہ مجلس کم درس زیادہ ہے. ہم نے مجلس کو کچھ اور شکل دے دی ہے جس کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہو چکی ہے. مجالس میں درس حسین ہے. اچھا ایک بات آپ تھوڑی سی، بس میں تھوڑا سا وہ وقفہ ہی بنا رہا ہوں کہ ذاکر صاحب تشریف لائیں اور میں بھی، میری بھی حاضری ہو جائے اور میں آپ تک کچھ اپنی باتیں بھی پہنچا سکوں. مجلس حسین کے لیے ہم نے امام باڑوں کا کیوں انتخاب کیا ہے، ان کی تعمیر کیوں کی ہے؟ حالانکہ یہ ذکر اہل بیت مسجد میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے. مقصد کیا ہے کہ یہ درس حسین ہے. مسجد کے لیے کچھ خاص مسائل ہیں جو اللہ نے ہم پر لاگو فرمائے ہیں. مسجد میں کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا، کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا بندہ، پھر وہاں پہ اور بھی شرائط ہیں، مجنب داخل نہیں ہو سکتا، جس پہ غسل واجب ہے وہ بھی داخل نہیں ہو سکتا. لیکن امام بارگاہ کو اس کا تقدس اپنی جگہ برقرار ہے، لیکن اس کو بنایا اس لیے گیا ہے کہ اس میں مشرک بھی آئے، کافر بھی آئے، جو نجاست میں ہے وہ بھی آ جائے، تاکہ اس کو نجاست سے پاکیزگی کی طرف سفر کروایا جائے، کیونکہ یہی طہارت بیان کرنے کا ایک ذریعہ ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ابھی آپ نے درود پڑھ لیجئے، اللہم صلی یعنی یہ جن کا ذکر ہے ان کا مشن بھی تو یہی ہے کہ لوگوں میں ہم طہارت بانٹیں، طہارت بانٹی جائے. یہ آئے ہی اس لیے ہیں کہ جیسے خود طاہر ہیں معاشرے کو بھی پاک اور طاہر کرنا چاہتے ہیں، لیکن معاشرے میں ہم جیسے ناچیز اس کی طرف رجوع ہی نہیں کر رہے. اب چھوٹی سی بات ہے، بات تو بڑی مصیبت کی ہے، لیکن اس موقع پر کرنا ضروری ہے کہ جس کے گھر میں موت ہو جائے کیا وہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے یا اپنی میت کے پاس آتا ہے؟ آج تشیعوں کے گھر میں ماتم ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمیں اپنے امور دنیاوی سے فرصت ہی نہیں مل رہی. کہاں اشتہار نہیں لگے، کہاں ہمارے، آج کی بات نہیں ہے، عمومی، اچھا یہاں کی بھی بات نہیں ہے. میں پنجاب سے ہوں تو ہمارے بھی یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، پورے پاکستان میں بلکہ پورے ہندوستان میں بھی، پورے ایشیا میں یہی رواج ہے. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ دین سے دوری ہے، شعور دینیہ میں کمی ہے، دین کی معرفت نہیں ہے، دین کی طرف رغبت نہیں ہے، دنیا طلبی میں ہم آگے سے آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں. جس کی آج شہادت کا دن ہم منا رہے ہیں، جس کے شوق میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اس کی زندگی کے حالات دیکھیں نا تو یقین کیجئے ان کی فضیلت پہ بھی انسان کا دل بھر آتا ہے. اتنی فضیلت کا مالک ہے امام موسیٰ کاظم. درود پڑھ لیجیے حضرت کی نام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اتنے فضائل کے مالک ہیں. ابھی میں نے چھوٹی سی ایک آیہ مبارکہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہمارے حالات اس حد تک جو میں پہلے بات کر چکا ہوں اسی کا ربط بنانا چاہ رہا ہوں کہ اس حالت، اس نحو تک کیوں پہنچ گئے ہیں کہ ہم نے دنیا طلبی کے لیے مال بٹورنا شروع کر دیا، مال اکٹھا کرنا شروع کر دیا،
نہیں دیکھا کہاں سے لینا ہے کہاں سے نہیں لینا۔ اللہ اس میں بڑا باریک نقطہ بیان فرما رہا ہے کہ شروع سے ذرا پڑھتا ہوں سورہ بقرہ کی پہلی آیات کیا ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی عیب شک و شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت کرتی ہے کس کو؟ متقیوں کو۔ کوئی دوسرا کہے نا کہ میں اس سے ہدایت لے لوں، یہ قرآن خود ہی اس کی نفی کر رہا ہے کہ اگر تم متقی نہیں ہو تو یہ قرآن تجھے ہدایت نہیں کرے گا۔ اگر اس سے ہدایت لینی ہے تو تجھے تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں قرآن کی ہدایت لوں اور اس سے استفادہ حاصل کروں تو تجھے متقی بننا پڑے گا۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور ایمان لاتے ہیں وہ لوگ غیب۔ پھر غیب پہ ایمان تو ہم لاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ اتنے ہم متقی ضرور ہیں، یہ خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ غیب پہ ایمان لایا، باقی بھی کچھ انشاءاللہ کوشش کریں گے تو ہو جائے گا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کو پابندی وقت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پھر آگے وہی جو سرنامہ کلام بنایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور میرے دیے ہوئے رزق سے انفاق کرتے ہیں، لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ میرے دیے، یا اللہ سوال پیدا ہوتا ہے تو ہی تو دیتا ہے، پھر یہ کیوں مخصوص کر دیا بات کو کہ میرے دیے ہوئے؟ اس کا مطلب ہے کوئی اور نہیں دیتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، سوال اٹھے گا نا، اللہ نے خصوصاً یہ کیوں کہا میرے دیے ہوئے رزق سے سخاوت کرو؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور دیتا ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی سے رشوت لے لی تو کیا وہ بھی رزق اللہ نے دیا ہے؟ نہیں، وہ شیطان کی طرف سے آیا ہے، اس کی قبولیت نہیں ہوگی۔ اللہ فرما رہا ہے اگر تم نے ادھر ادھر سے اللہ کی راہ کے علاوہ یا اللہ کی مخالفت کر کے مال بٹور کے اکٹھا کر لیا ہے تو اس میں سے انفاق نہ کرنا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ میرا دیا ہوا رزق جو رزق حلال ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو میرا وہ رزق ہے جو رزق حلال ہے۔ جو رزق حرام لوگوں کے پاس بہت اکٹھا ہوا پڑا ہے، اس میں سے انفاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ میرے بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوگا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور آج کا ہمارا موضوع امام موسیٰ آدم علیہ السلام، درود پڑھ لیجیے حضرت کی ذات میں۔ مثال نہیں ملتی ان کی، چونکہ وقت بہت کم ہے، ان کی زندگی جو ہے نا 55 سال کی زندگی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت ہمارے لیے ہدایت، نمونہ عمل ہے۔ کیونکہ یہاں پہ مختصر وقت میں ایک واقعہ انفاق کا، کہ وہ انفاق بھی کرتے تھے اور ساتھ میں ہدایت بھی کرتے تھے۔ ایک شخص ہے بڑا بدنام خاندان سے ہے، بدنام خاندان سے ہے۔ اچھا، اس میں آپ تھوڑا سا توجہ یہ فرمائیے گا کہ کسی کے خاندان کی اگر برائیاں بہت سے اکٹھی ہو جائیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی فرد نیک اور طاہر نہ ہو سکے، ایسا اللہ نے فرما دیا ہے۔ اور ایک بات، بہت سے واقعات ہیں کہ ایک تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا علی کی جو ذوالفقار تھی
کسی نے وہ لکھی ہے، یہ روایت لکھی ہے کہ جناب ایک جنگ میں جناب مالک اشتر نے بڑے فخر سے رسول اللہ سے فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ آج میں نے اتنے سر قلم کیے ہیں جتنے مولا علی نے قلم کیے. یعنی ان کو بھی ایک فخر تھا اپنے اوپر کہ میں اسلام کا فدائی ہوں اور رسول اللہ کا علی کا عاشق ہوں. تو وہ بڑے فخر سے اور ناز سے یہ بات بتا رہے تھے. تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار کسی جگہ پہ علی کا مقابلہ مت کرنا، کیونکہ علی نے وہ سر کاٹا ہے جس کی پشت سے بھی کوئی مسلمان نہ ہو. علی وہ سر چھوڑ دیتا ہے، تیرے سامنے جو ہے آدم کاٹتا چلا گیا، لیکن علی کی تلوار اس گردن کو کاٹتی نہیں جس کی پشت سے کہیں نہ کہیں کوئی مسلم پیدا ہونا ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. اچھا، ایسے ہی کسی لانتی خاندان سے ایک فرد ہے امام موسیٰ کاظم کے دور کا، اور وہ کرتا کیا ہے، اب میں اسے ملعون بھی نہیں کہہ سکتا. کرتا کیا، اس کا کردار کیا ہے کہ جیسے ہی وہ بازار میں یا کہیں پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو وہ گالیاں بکنا شروع ہو جاتا ہے، بدتمیزی کی انتہا کر دیتا ہے. ایسا کہ امام کی چاہنے والوں نے ایک دن اکٹھے ہو کے امام سے عرض کی، مولا ایک دفعہ اجازت دے دے، ہم اس کو دنیا مافیا سے مٹا دیں، اس کو ختم کر، قتل کر. امام نے فرمایا نہیں، خبردار، ڈانٹ دیا، آئندہ ایسا سوچنا بھی نہیں. ناراضگی کا اظہار کیا. بندے ڈر گئے کہ واقعی میں ہم سے کچھ غلط نہ ہو جائے. تو جو ماننے والے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے ٹھیک ہے یہ غلط ہے، وہ حکم مانتے ہیں. آج ہم ایسے ایسے تعویلیں کر رہے ہیں نماز کی خاطر. روز نماز تو منہ پہ ماری جائے گی، اور پڑھو گے تو جیسی پڑھو گے ویسا اس کا اثر ہوگا نا. منہ پہ تو اس کی ماری جائے گی جس کے پاس ولایت نہیں ہے. تیری نماز تو قبولیت کے مراحل طے کر رہی ہے. تو ماننے والے تھے خاموش ہو گئے. کچھ دن گزرے، امام نے اس بندے کا نام لے کے کہا، یار اس کا کچھ بتاؤ، کدھر رہتا ہے اور کیا کرتا ہے. پتہ چلا جی مدینے کے باہر ایک بستی ہے اوریز، وہاں پہ وہ اس نے ایک فارم بنایا ہوا ہے، فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے. اچھا، سن لیا. امام نے خاموش ہو گئے. ایک دن اپنی سواری میں بیٹھے اور اس کے کھیتوں کی طرف، اس کی بستی کی طرف چل پڑے. اب امام نے کیا کیا؟ اچھا، امام کیا ہے، امام کی ہستی اور اس کا معیار کیا ہے کہ جب ایک مجتہد کا اگلے دن میں نے واقعہ بیان کیا تھا کہ وہ جا رہے تھے پگڈنڈی پہ، تو ایسے ہی منہ میں کچھ خارج سی ہوئی، انہوں نے اپنا لعاب پھینکا اور آگے نکل گئے. پھر واقعی یہ مجتہد کی بات کر رہا ہوں، عالم دین کی بات کر رہا ہوں، ان کے چاہنے والے کی بات کر رہا ہوں، معصوم کی بات نہیں کر رہا. تو وہ علم کے اس معیار پہ تھا، خوف خدا کے اس معیار پہ تھا کہ وہ تھوک کر آگے نکلا، پھر جلدی واپس پلٹا اور اپنی تھوک کو ڈھونڈا اور دیکھا کہ ایک جڑی بوٹی تھی پگڈنڈی پہ لگی، اس کی پتی کے اوپر وہ پڑا ہوا تھا. اپنی عبا کے پلو سے اس پتی کو پکڑ کے صاف کیا اور اس پتی سے معذرت کی کہ اے اللہ کی مخلوق مجھے معاف کر دینا، میں نے یہ حرکت جان بوجھ کے نہیں کی تھی. یہ کون ہے؟ یہ ایک عالم دین ہے جو ان کا چاہنے والا ہے. اب یہ امام کیا، امام کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی ہدایت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. امام نے اپنی سواری کو اس کے کھیت میں ڈال دیا.
ابھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نصیب ہو، گندم کے کھیت تیار ہو رہے ہیں اور پودے چھوٹے چھوٹے، تازہ بارش بھی ہوئی ہے، کوئی کتا بھی اس میں گھسے گا نا تو اس کو کاشت کرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاؤں بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے پاؤں سے وہ کوئی نہ کوئی پودا تو دبا دے گا نا، نقصان ہوتا ہے۔ اگر بڑے کو جانور گھس جائے تو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ امام کی مصلحت ہے کہ امام اپنی سواری سمیت اس کے کھیت کے اندر سے جا رہے ہیں، اور وہ پہلے ہی امام پہ بکواس کرنے والا تھا، دشمنی رکھتا تھا، تو وہ اس نے جب دور سے دیکھا نا تو اس نے وہیں سے کوسنا شروع کر دیا، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یہ نکلو باہر، یہ کرو، میرا کھیت برباد کر رہے ہو۔ یہ ظاہر سی بات ہے، یہ تو اس کا حق تھا کہ وہ کچھ کہتا ہے، لیکن مصلحت کو وہ بھی نہیں جانتا تھا، جیسے آپ اور میں خاموش ہیں، جاننے کی بات ہے۔ اب امام نے بالکل ایسے سنی کرتے گئے اور کھیت کے درمیان سے ہی گزرتے گئے، رستہ بھی ہوگا نا، لیکن امام نے درمیان سے ہی اپنی سواری کو رکھا اور اس کے قریب چلے گئے۔ اب وہ غصے سے بلبلا رہا ہے، تم کون ہوتے ہو میرا کھیت برباد کرنے، یہ وہ۔ امام نے بڑے ہنس مکھ انداز میں اس سے مخاطب کیا کہ اے فلاں، کتنا لگایا ہے اس پہ کتنا خرچ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے 100 دینار خرچ کیے۔ اچھا تو کتنے کی امید ہے؟ اب وہ اور بھڑکا، کہتے کیا جواب کر رہے ہو، کیا پتا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ تو ساتھ سنبھالوں گا تو پتا چلے گا نا۔ امام نے فرمایا تم نے غور سے سنا نہیں ہے، میں نے سوال کیا کہ کتنے کی امید ہے؟ بھائی امید ہوتی ہے نا، تو فضل بولتے ہیں تو اس کی امید ہوتی ہے، کتنا کی امید ہے؟ کہتا ہے 200 دینار کی امید ہے۔ اچھا، امام نے فرمایا ایسا کرو، اپنی ابا میں ہاتھ ڈالا، انہوں نے جیب سے کچھ رقم نکالی اور اسے کہا کہ اللہ کرے یہ بھی تمہیں نصیب ہو جائے۔ اب امام کو نصیب تو ہوگا نا، 200 دینار وہ اور 300 دینار اپنے ہاتھ میں لے کے اس کے ہاتھ میں دے دیے اور کہا یہ میری طرف سے اس کے نقصان کا اندازہ لے۔ اب وہ بڑا شرمندہ ہو رہا ہے، کہتا ہے میں تو آپ کو بہت کچھ کہتا ہوں، برا بھلا کہتا ہوں، اور آپ اتنی عنایت کر دی آپ نے مجھ پہ۔ تو موسیٰ کاظم کا یہ کردار تھا، فوراً اس نے کلمہ پڑھا، اور امام ابھی واپس نہیں آئے تھے، مسجد کا نماز کا ٹائم ہو چکا تھا، ان سے پہلے وہ ظاہر اس وہاں سے نکل کے کچھ اور امور بھی امام نے طے کرنے تھے، اتنے میں وہ وہاں سے نکلا اور مسجد میں جا کے بیٹھ گیا۔ لوگ حیران ہو رہے ہیں، ارے وہ تو ادھر تو نیا کام تھا نا، کہ جو امام کو پسند نہیں کرتا تو امام کے پاس مسجد میں آ گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ تو ہمارا موازنہ تھوڑا سا ہونا چاہیے امام کی اسوے پر، کہ ہم کہیں کچھ یعنی جو مال ہم کما رہے ہیں وہ کس طرح انفاق کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ وہ ضروری نہیں ہے مال، جو چیز اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس میں ہی انفاق کرنا چاہیے۔ اگر کوئی تعلیم یافتہ کوئی ٹیچر صاحب ہے، اگر کوئی بہت اچھا میتھ پڑھاتے ہیں یا بہت اچھی کوئی انگلش پڑھاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اسکول جاتے ہیں، وہ تنخواہ بھی لیتے ہیں وہاں سے، لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بیچارے ٹیوشن پڑھنے کے مال نہیں رکھتے، پیسے نہیں دے سکتے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے اس اللہ کی نعمت سے انفاق کرے، کچھ 1-2 گھنٹہ ان کے لیے نکال لے، بلیک بورڈ وائٹ بورڈ لے کے کہیں بھی ان کو اکٹھا کر لے، جو نہیں دے سکتے ہو آ جاؤ میں تمہیں 2 گھنٹے پڑھا دیتا ہوں۔ تو جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ اپنی ڈاکٹری میں انفاق کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے نقدی دی جائے، اپنے فن سے لوگوں کو معطر کرنا ہی انفاق ہے۔ اگر کوئی ذاکر صاحب ہے، میں ہوں، اگر کوئی بندہ مجلس کا خواہش رکھتا ہے تو میں اس لیے نہ جاؤں کہ پیسے نہیں ملیں گے، تو یہ اس کا مطلب اللہ پھر مجھ سے وہ فن جو ہے وہ سلب کر لے گا، کیونکہ
جو اللہ تعالیٰ کسی کو ہمت اور طاقت دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچایا جائے. اگر فائدہ پہنچاتے رہو گے تمہارے پاس رہے گا. جیسے ہی فائدہ رک جائے گا لوگوں تک پہنچنا، اللہ اس کو تبدیل کر دے گا، جگہ تبدیل کر دے گا. خدا ہمیں امام علیہ السلام کے اسوہ پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. 2 جملے. آج امام کی جو مصیبت ہے، راوی لکھتا ہے کہ ایوب شکار سے واپس آیا تو دیکھتا ہے کہ پورے بغداد پہ ہجوم اکٹھا ہے اور ایک بی بی ہے جو زار و قطار رو رہی ہے. اس نے قریب آ کے دیکھا، کہتا ہے کہ میں نے اسے پہچان لیا، وہ توحہ تھی، مومنہ تھی. اور میں نے کہا کون مر گیا تیرا؟ کہتی ہے مجھے نہیں پتا کون مر گیا، لیکن اتنا ضرور سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی پردیسی مر گیا، کوئی مسافر ہے جس پر اٹھانے والا ہی کوئی نہیں ہے. 4 مزدور تھے جنہوں نے جنازہ ادھر لا کے رکھا نہیں، مومنوں سادات رکھا نہیں، انہوں نے پھینکا. یعنی یہ حالت کر دی تھی وقت کے حاکم نے، ماحول کو اتنا اہل بیت کے خلاف کر دیا گیا تھا. اور تاریخ میں لکھا ہے کہ اتنا کثیر الاولاد تھے امام، جس کے 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں ہوں، اور اس کا جنازہ مزدور اٹھائیں. اللہ اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ یہ کہتا ہے کہ ایوب کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا، میں نے پاؤں کی طرف سے وہ کپڑا ہٹایا تو مجھے زنجیریں نظر آئیں، بیڑیاں نظر آئیں. میں سرانے کی طرف آیا تو میں نے کپڑا اٹھایا تو مجھے گلے میں توق نظر آیا، تو میں سر پیٹ بیٹھا اور تو سے میں نے کہا اے توبہ، یہ کسی اور کا بیٹا نہیں، یہ تو فاطمہ زہرا کا بیٹا جو لاوارث پڑا ہوا ہے. بس اس کی چیخ نکلی اور اس نے وہ ایک بیان کیا، جیتی بے